الرحمن دوستو، آج ربیع الاول کی 21 تاریخ ہے اور پیر کا دن آ چکا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی ربیع الاول کی آج پیر کے دن اس مبارک وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ کے ان ناموں کو پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ نصیب پر لگے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، اللہ والوں کامیابیاں سمیٹ لیتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی خاص ہے۔ یہ مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر آپ اپنی قسمت کو چمکانا چاہتے ہیں، تقدیر کے بند تالوں کو کھولنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے غربت، غریبی کا، تنگ دستی کا، بے برکتی کا، بیماریوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو آج آپ نے اس کامل وظیفے کو ایک مرتبہ لازمی کر لینا ہے۔ اللہ والوں، پیر کے دن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حاصل ہے کہ پیر کے دن ہی پیر کا دن ہے۔ صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا، آپ کے پورے سال، پوری زندگی کا نصیب بدل جائے گا۔ آپ کے گھر میں غیب سے انشاءاللہ اتنا رزق ہوگا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں تک سنبھالوں، کہاں خرچ کروں، لیکن آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ اللہ والو، یہ عمل 100% رب کعبہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹ دے گا، 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے، پیر کے دن اس وظیفے کو کر کے دیکھ لینا ہے۔ میرے رب نے چاہا تو آپ ایسے معجزات دیکھیں گے، کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ مہینہ بھی بہت ہی برکت والا اور بہت ہی فضیلت والا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں، پیر کا دن جس گھر میں بھی ایک تسبیح پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے رب کعبہ نے چاہا تو غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں موجود بچہ بچہ رب کے حکم سے مالدار ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کی برکت میں آپ اپنے سوئے ہوئے نصیب کو جگانا چاہتے ہیں، اپنے راستے سے رکاوٹوں بندشوں کو ہٹانا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقام پہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آج آپ نے پیر کے دن یہ بتائی گئی تسبیح کو پڑھ لیجئے گا۔ یہ تسبیح اتنی خاص ہے، یہ اتنی پاورفل تسبیح ہے، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی سڑک پر بیٹھا ہوا فقیر بھی رب کعبہ پر کامل یقین کے ساتھ رب کے اس ذکر کو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ مانگنے والا بھکاری بھی پڑھتا ہے تو بادشاہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد پڑھتا ہے تو بے اولادی کے تانے سن سن کر تھک چکا ہے، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو اولاد سے مالا مال ہو جائے گا، بے اولادی سے نجات ہو جائے گی، تو اللہ رب العزت اولاد نرینہ سے بھی نوازے گا، اولاد نعمت سے بھی، اولاد رحمت سے بھی نوازے گا، کیونکہ یہ بہت ہی عظمت اور بابرکت مہینہ ہے، اور یہ مہینے میں اس تسبیح کو پڑھنے والا نصیب اور تقدیر کو جگا لیتا ہے، نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، بیماری بھی لا علاج ہو چکی ہے، لا علاج بیماری سے شفا کے لیے آپ یہ تسبیح عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ قرض سے خلاصے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کے اولاد نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے، انشاءاللہ اس بابرکت عمل کے طفیل تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ صرف ایک تسبیح پڑھ کر پھونک مار دیں۔ اللہ والو، جو وظیفہ، جو تسبیح بتانے جا رہی ہوں، اس تسبیح اگر پانی کے گلاس پر دم کر کے شوہر کو پلا دیں تو انشاءاللہ رب کعبہ نے چاہا تو شوہر آپ کی عزت کرے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے نرمی اور محبت پیدا ہو جائے گی، آپ سے پہلے کی طرح محبت کرنے والا بن جائے گا، آپ میں دلچسپی دکھانا شروع کر دے گا۔ اللہ والو، یہ تسبیح اتنی ہی طاقتور اور تیز بادب ہے۔ انشاءاللہ پانی پہ دم کر کے کسی کو بھی پلا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کے لیے نرمی اور عزت پیدا ہو جائے گی، محبت جاگ اٹھے گی۔ اگر آپ اپنی ساس کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، اپنی ساس کے دل کو آپ نرم کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساس کے دل میں آپ کی جگہ بن جائے، تو اس خاص وظیفے کو آپ نے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنی ساس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ساس بیٹیوں والا سلوک کرے گی۔ نند کے ساتھ اگر آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو نندوں کو بھی پلا سکتی ہیں، کہ اللہ رب العزت ان کو بھی آپ کے حق میں بہتر کر دے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آج جس بھی مقصد کے لیے اگر دیکھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب نے چاہا تو بہترین رزلٹ آپ کو ملیں گے۔ اللہ والو، اس وظیفے کو پڑھنے میں 1 یا چند منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ آپ لوگ بآسانی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وظیفہ بہت ہی چھوٹا اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اللہ والو، نصیب انشاءاللہ تعالیٰ رب کے حکم سے بدل جائے گا۔ آج جو بہن بھائی بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، دن رات محنت اور مشقت کرنے کے باوجود بھی کامیابی ان کو نہیں ملتی، کام ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، تو آج آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، یہ مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جو لوگ بھی ماہ جمادی الاول کے اس مہینے میں ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو نہیں منوا سکے،
ابھی تک آپ نے اپنی خواہشات کو پورا نہیں کروا سکے تو آج پیر کے دن کا یہ وظیفہ عام نہ سمجھیں۔ پیر کے دن کا یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ طاقتور اور تیز بہادر ہے۔ جو مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے، مانگنے والے کو انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا بادشاہی بھی مانگے گا تو ملے گی۔ اللہ والو، آج پیر کے دن صحابہ کرام کی کامیابی کا، پیغمبروں کی کامیابی کا، رسولوں کی کامیابی کا آپ کو ایسا خاص الخاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں جو انشاءاللہ تعالی آپ کے پڑھتے ساتھ ہی رب کعبہ نے چاہا تو آپ کی تمام تر حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والو، پیغمبروں نے آج تک جو مانگا، رسولوں نے جو مانگا، صحابہ کرام نے جو مانگا، کابرین نے جو مانگا، اللہ کے نیک بندوں نے جو مانگا فوراً مل جاتا ہے۔ ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ وہ بھی یہی قرآن آیات پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، یہی عمل کرتے ہیں۔ ان کی ہر حاجت رب کعبہ فوری پوری ہو جاتی ہے اور ہماری حاجات پوری ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ والو، ان کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ وہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے، اللہ کا ذکر اذکار کرتے، سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے، اپنے گناہوں کو بخشواتے، رب کو راضی کرتے، رب کی عبادات کرتے، ساری رات عبادت کرتے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ پوری رات مصلی پر بیٹھ کر مصلی بھگو دیں۔ آپ تھوڑا عمل کریں، ستھرا عمل کریں، تھوڑی عبادت کریں، ستھری کریں، دل کے ساتھ کریں، کامل یقین کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ کریں، یکسوئی کے ساتھ کریں، اللہ پاک کی رضا والی کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ تھوڑا کریں گے، قبول ہو جائے وہی بہت ہے۔ اگر آپ زیادہ کریں اور وہ قبول نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے جو بھی عمل کریں آپ نے دل سے کرنا ہے، یکسوئی سے کرنا ہے اور اس پہ پابندی سے عمل کرنا ہے۔ اللہ والو، عبادات کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی رضامندی کے لیے کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ کے برابر کوئی دوست، کوئی احباب آ کر کھڑا ہو جائے تو آپ لمبے سجدہ شروع کر دیں، لمبے سجدے کرنا شروع کر دیں، لمبی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ اللہ والوں نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی دکھاوے کے طور پر لمبا سجدہ کرتا ہے یا تھوڑا سا بھی لمبا سجدہ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ ریاکاری، دکھاوا اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے، گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے۔ اللہ والو، آج پیر کے دن اس خاص عمل کو انشاءاللہ کریں گے۔ پیر کا دن ہی بہت ہی بابرکت دن ہوتا ہے۔ اس دن نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت اور سعادت ہوئی۔ اللہ والو، آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو وہ جلد سے جلد کامیاب ہو جائے گا۔ ضدی اولاد کو بھی اگر آپ اس خاص عمل، خاص وظیفے کو پڑھ کر آپ پلا دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب نے چاہا تو ضد توڑ دیں گے، ضد ختم ہو جائے گی، ماں باپ کے لیے انشاءاللہ عزت اور احترام پیدا ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ وہ وظیفہ ہے جو کہ واقعی ہی کام کرتا ہے 100% انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ والو، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو کرنا شروع کریں گے تبھی آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کون سا عمل کر رہے ہیں، اس عمل کے کیا فیض و برکات ہیں۔ اللہ والو، آج کا یہ خاص الخاص وظیفہ بہت ہی زیادہ پاکیزہ اور بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ جو بندہ بھی اس خاص عمل، خاص وظیفے کو پڑھ لے گا، اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بند قسمت کے تعلق کھول دیں گے۔ اللہ والا، اس کی قسمت کو انشاءاللہ تعالیٰ رب کعبہ نے چاہا تو چمک اٹھے گی۔ اللہ والا، اگر آپ کو بھی اب تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، جو لوگ وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ آج اس خاص عمل کو آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ اللہ والے ضرور اس خاص عمل سے اللہ پاک کو راضی کر لیتے تھے، آپ بھی راضی کر لیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی تو پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرو۔ اللہ والوں کا یہ وہ راز بتاؤں گی، انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے پڑھیں گے تو آپ لوگ 100% انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے، آپ لوگ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رب کریم نے چاہا تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ عطا ہوگا جو مانگ کے آپ تھک گئے۔ آج جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ آج کی ایک تسبیح آپ کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروا دے گی۔ اللہ والوں، 7 نسلوں کی انشاءاللہ تعالیٰ رب نے چاہا تو تقدیر بدل جائے گی، ایک دن میں ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج پیر کے دن کا یہ وظیفہ خود بھی کرے اور اپنے دوست احباب کو بھی بتائے۔ آج کا یہ وظیفہ ان بیٹیوں کے لیے ہے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتے ہوتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جادو جنات ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ لازمی کریں۔ بیٹی بہترین رشتوں کے لیے آپ یہ عمل، یہ تسبیح لازمی کریں۔ معقول رشتے انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو خود چل کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرض اتنا ہے ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، قرض سے مکمل نجات کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی کر لیں، قرض سے مکمل خلاصی ہو جائے گی۔ رب انشاءاللہ تعالیٰ ایسے سبل
اسباب بنا دے گا کہ قرض سے جلد ادائیگی ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، بیماری جان نہیں چھوڑتی، بیماری سے مکمل شفا کے لیے، شفائے کلی کے لیے آپ نے آج کا یہ وظیفہ، یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ آپ میں سے کوئی نافرمان ہے، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کی وجہ سے پریشان ہے، آپ میں سے کوئی دن رات محنت کرتا ہے، بعض اوقات انسان راتوں کو جاگتا ہے، کامیابی نہیں ملتی، بھائی کامیابی نہیں ملتی، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، بنا بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ آج وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، جس ترتیب سے بتانے جا رہی ہوں، یہ آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر، دکانوں پر یا دفتر میں، جہاں آپ کو موقع ملتا ہے، جہاں آپ کو وقت ملتا ہے، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ چلتے پھرتے بھی اس خاص عمل، خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے آج پیر کے دن اس خاص عمل، اس خاص تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے۔ خود بھی پڑھیں اور اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں۔ اللہ والو، یہ موقع ضائع مت کیجیے گا۔ آج آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، 9، 10، 11 بجے آپ نے اس وظیفے کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا۔ آپ نے آج پیر کے دن کا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، رب نے چاہا تو آپ کو ایسے فیض و برکات حاصل ہوں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ والو، ہر گزرتا دن ہماری زندگی سے جا رہا ہے اور پھر اس نے کبھی بھی ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا، اس لیے ہر دن کو آپ نے غنیمت جاننا ہے اور ہر دن کو ہی قبولیت والا ماننا ہے، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ کس وقت کس کی دعا قبول ہو جائے یہ رب کعبہ ہی بہتر جانتے ہیں، اس لیے ہر دن کو فضیلت والا اور ہر گھڑی کو قبولیت والا کیا کریں، تاکہ آپ جب بھی دعا مانگا کریں رب آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ والو، ان موقعوں کو، ان وقت کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہی قبولیت کی گھڑی ہو، رب آپ کی تمام تر حاجات کو قبول و منظور فرما لے۔ اللہ والو، آج آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کرنا ہے۔ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی، آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ رزق، دولت، شہرت، انشاءاللہ تعالی من پسند نوکری، آپ جو چاہتے ہیں رب نے چاہا تو آپ کو مل جائے گا۔ بس آپ نے کرنا صرف اتنا ہے، آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے اور کاملی یقین سے پڑھنا ہے۔ پھر جو معجزہ ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ والو، یہ عمل بے حد ہی آزمودہ اور بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگی میں اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے اور ہر بندہ اس عمل کو کرتے ساتھ ہی مالا مال ہو گیا۔ اللہ والو، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، خوشحالیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی بارش چاہتے ہیں، نیا گھر، دولت، گاڑی، سب کچھ چاہتے ہیں، تو آج آپ نے پیر کے دن اس عمل، اس خاص وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ اللہ والو، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس خاص عمل، خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدارا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اس سے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ آپ کے حوالے کرتی رہوں گی۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی فوری طور پر نیت کر لینی ہے۔ ہر انسان کے الگ حاجت، الگ مقصد ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جیسے ہی آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، بیماری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، فلاں پریشانی کی دور کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، مقدمے میں کامیابی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اولاد نرینہ کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس عمل، اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ پہلے ہی یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہاتھوں سے نکل رہی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے فوراً بعد ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر لینا ہے۔ اللہ والو، وظیفہ بتانے سے پہلے سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، تاکہ آپ لوگ کی اس میں شمولیت بھی ہو جائے
آپ لوگوں کے معاملات بھی آسانی کی طرف چل پڑے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ میرے مولا، تجھے قرآن کریم کا واسطہ، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے میرے مولا، ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے میرے مولا، ہمارے بچوں کو بہترین تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو بے روزگار ہیں اللہ تو اپنی رحمتوں سے ان کو رزق حلال رزق کثیر عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو اپنی رحمتوں سے دور فرما دے میرے مولا، گناہوں میں شرمندگی عطا فرما، شیطان سے نفس امارہ سے اپنی امان میں حفظ و امان میں جگہ عطا فرما میرے مولا، مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا، اپنے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنے والا بنا، جنت البقیع سے اٹھا میرے مولا، حج اور عمرے کی سعادت اپنے والدین کے ساتھ اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ اللہ ہمیں نصیب فرما میرے مولا، ہمیں مدفن ہمارا بھی جنت البقیع بنا دے میرے مولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں ہم گناہگاروں کو ہمیں بھی زیارت کرا دے، ان کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، بالخصوص جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں میرے مولا، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، بے شک تو سب الاسباب ہے میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی نظر کرم نظر رحمت فرما، ان کے غیب سے مدد فرما، کفار کا مقابلہ فرما اور مسلمانوں کا اسلام کا بول بالا فرما میرے مولا، ہمیں ہمیشہ فاتح اور نصرت سے نواز دے میرے مولا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھنا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، اور جو میرے بہن بھائی نہیں لکھ سکتے وہ آمین ضرور بولیں، ان کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی، یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی جائے۔ آپ میں سے آمین اللہ رب العزت کو جس کی بھی آمین پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ والو، سب سے پہلے آپ نے باوضو مسلح پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، کوئی قرض نجات کے لیے پڑھ لے، کوئی اولاد کے لیے پڑھ لے، کوئی شادی کے لیے پڑھ لے، کوئی بے روزگاری کے خاتمے کے لیے پڑھ لے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے اور اپنی تمام تر پریشانیوں اور مصیبتوں کی نیت کر لیں جن کا آج آپ رب کریم سے حل کروانا چاہتے ہیں، تو آپ نے رب کریم کے ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ آج جو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ان بابرکت ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا رحمان یا رحیم یا کریم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا رحمان بھی رب کعبہ کی ایک صفت ہے، یا رحیم بھی رب کعبہ کی صفت ہے، اور یا کریم بھی رب کعبہ کی ہی صفت ہے۔ آپ نے رب کعبہ کو ان اللہ کی رحمانیت والی صفتوں سے پکارنا ہے۔ یا رحمان رحم کرنے والے، یا رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والے، اور یا کریم کا مطلب ہے اے کرم کرنے والے۔ آپ نے یا رحمان یا رحیم اور یا کریم کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے، رب نے چاہا تو رب کی رحمت آپ کے اوپر بارش کی قطروں کی طرح برسے گی۔ آپ کے تمام تر معاملات اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے رشتوں کی، آپ کے قرض کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، رب کعبہ کے حکم سے تمام تر بندشیں اور رکاوٹیں اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والو، آپ نے یا رحمان یا رحیم یا کریم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ایک بار ہو گیا۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم، 2 بار ہو گیا۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم، 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ لوگوں نے 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، جس وقت آپ یا رحمان یا رحیم یا کریم پڑھ رہے ہو، آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور تصور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک کو سوچنا ہے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ میں روضہ مبارک کے پاس بیٹھ کر یہ وظیفہ، یہ عمل
کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، آپ نے یا رحمان یا رحیم یا کریم کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اللہ کی ان بابرکت صفات کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے، اللہ اپنی اتنی رحمتیں آپ پر، اتنی کرم نوازشیں آپ پر کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے یا رحمان یا رحیم یا کریم کو 11 بار پڑھ لینا ہے، اور 11 بار انشاءاللہ پڑھتے دوران اگر آپ کی ناممکن حاجت ہے تو رب نے چاہا تو ممکن ہو جائے گی۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم 11 بار پڑھنے کے بعد اب جو دوسرے نمبر پر آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہے۔ آپ نے جو دوسرے نمبر پر سورت مبارکہ پڑھنی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اللہ کو پسند ہے، یہ قرآن سورت الاخلاص ہے۔ آپ نے سورت اخلاص یعنی کہ سورت التوحید کو آپ نے پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورت اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سورت اخلاص 3 بار پڑھتے ساتھ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، لاپرواہی سے نہیں پڑھنی، آپ نے محبت عقیدت سے پڑھنا ہے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گی کہ آج کسی کے سامنے نوکری کے لیے انٹرویو دینے چلے جائیں تو آپ کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے۔ آپ اس کے سامنے اس کو امپریس کرنے کے لیے کہ وہ مجھے نوکری دے دے، 30-40 ہزار کی نوکری دے دے، آپ بڑے ہی ادب کے ساتھ اس کی پیش آتے ہیں، آپ بڑے ہی ادب کے ساتھ بولتے ہیں، آپ کا لب و لہجہ ہی بدل جاتا ہے، آپ سامنے والے کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ والو، وہ جس کی حضور ہم بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں، یہ وظائف پڑھ رہے ہیں، وہ رب تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ انا علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ اللہ والو، جس کے اختیار میں تمام تر چیزیں ہیں، ہماری زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ تو جب ہم اس قادر مطلق کے پاس بیٹھ کر یہ اعمال کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ والو، اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس نیت سے مجھے پکار رہا ہے۔ تو آپ نے جب سورت اخلاص کو پڑھنا ہے، خالصاً اللہ کی رضا کی نیت رکھنی ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، میرا رب راضی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری تمام تر پریشانیاں میرے رب نے ہی تو دور کرنی ہے، آج میں اپنے رب سے ہی مانگ اور میرا رب ہی عطا کرنے والا ہے۔ آپ نے سورت اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے، کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آپ نے لاپرواہی اور شک و شبہ کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو نہیں کرنا۔ آپ نے خوبصورتی کے ساتھ آپ نے 3 مرتبہ اپنے انداز میں سورت اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اور جتنا ہو سکے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھنا ہے۔ صرف 3 بار سورت اخلاص پڑھنے سے اللہ نے چاہا آپ کی تقدیر ایسے چمکے گی، بیٹیوں کی نصیب روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ، بیٹوں کو روزگار مل جائے گا، بند کاروبار اللہ کے حکم سے چل پڑے گا، مقروض ہے تو قرض سے نجات ہو جائے گی، جلد شادی کے اسباب ہو جائیں گے، گھر کے حالات اللہ نے چاہا تو بہتر سے بہترین ہو جائیں گے، اور وہ جو کئی سالوں سے نہیں مل سکا، آج صرف 3 بار سورت اخلاص پڑھنے سے رب کعبہ نے چاہا تو آپ کو مل جائے گا، کیونکہ سورت اخلاص 1 بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے 3 بار سورت اخلاص پڑھنے کے بعد جو تیسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کو پڑھنا ہے۔ جب انسان کسی کی مرنے کی خبر سنتا ہے کہ وہ بندہ اس دنیا فانی سے جا چکا ہے تو خبر سنتے ہی تمام مسلمان کی زبانوں پر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون جاری ہو جاتا ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ قرآنی آیت پڑھتے ہی اللہ نے چاہا تو اللہ پاک انشاءاللہ تعالی آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کو پڑھنا کس طریقے سے ہے توجہ کیجیے گا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون 1 بار ہو گیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون 2 بار ہو گیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار 11 بار آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون یہ آیت اللہ کو راضی کر دیتی ہے، اللہ کا لاڈلا بنا دیتی ہے، اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور مانگنے والے کی ہر حاجت اللہ کے حکم سے پوری ہو جاتی ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر رکاوٹ اللہ نے چاہا تو دور ہو جاتی ہے، ہر بندش ہی ٹوٹ جاتی ہے، اللہ بہتر سے بہترین سے نوازتا ہے۔
آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آخر میں آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ خاص اور مجرب ہے. آپ نے آخر میں اللہ والو یہ آخری نمبر کا وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص اور مجرب ہے. یہ اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے اور یہ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہی رب کعبہ کی رحمتوں سے تمام تر رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے ملاحظہ کر لیجئے. یا وہاب ہو یا رزاق ہو یا لطیف ہو. اللہ والو یہ اللہ کے وہ بابرکت نام ہے، جب آپ ان کو ملا کر پڑھیں گے تو رب نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ہر مقصد میں ہی کامیابی آپ کو مل جائے گی. آپ نے یا وہاب ہو یا رزاق ہو یا لطیف کو پڑھنا ہے، تین ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے. آپ یا وہاب ہو یا رزاق ہو یا لطیف کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے ان تین ناموں کو اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا. توجہ کیجیے گا. یا وہاب ہو یا رزاق ہو یا لطیف ہو ایک بار ہو گیا. یا وہاب ہو یا رزاق ہو یا لطیف ہو دو بار ہو گیا. یا وہاب ہو یا رزاق ہو یا لطیف ہو تین بار ہو گیا. اس طرح سے آپ لوگوں نے ان تین ناموں کو رب کی ان تین صفات کو ملا کر پڑھنا ہے اور انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو جب آپ یہ عمل یہ وظیفہ کر لیں گے تو اللہ پاک آپ کی تمام تر خواہشات کو انشاءاللہ پورا فرما دیں گے. اللہ والو آپ نے یا وہاب یا رزاق اور یا لطیف کو ہاتھوں کی انگلی پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 15 بار پڑھ لینا ہے، 15 ٹائمز پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول میں پڑھا تھا. آج کا آپ کا یہ وظیفہ اور یہ عمل مکمل ہو گیا ہے. اللہ والو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آج کا یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا. دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان کریمی کے ذریعے معاف کر دے. آپ بھی معاف کر دیجیے گا. ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ